اجڑے ہیں سادات قیامات کا ہے منظر، اب سر پہ کسی کے کہاں سایہ ہے نقی کا، معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ سائرہ آپ دی کائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے جس عنوان پہ میں گفتگو ہوں وہ 3 رجب وہ دن ہے عالم سوگ کا اور تاریخ بشریت میں، جس میں ہم اپنے ایک امام علی نقی کی شہادت کے اوپر اور ان کی سیرت کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ڈاکٹر ثروت عسکری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ بہت مشکور ہیں ہم کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا، اور میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو ان کے بارے میں بتاتے چلوں کہ شی از ڈاکٹریٹ ان اشیت لرننگ اور ون آف دا آئیکونک پرسنالٹی ان شیعت، اور ہم سب کی مطلب ہر دل عزیز خاتون جن کا تعلق شعبہ تدریس سے بھی ہے، اور شاعر اہل بیت بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذاکری اور محفل میلاد کو جو ہے رونق بھی بخشتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے میں سوال کروں گی امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کی سیرت کے حوالے سے کیا کیا نمایاں خصوصیات، ویسے تو تمام آئمہ جو ہیں وہ حجت بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، ہادی برحق ہیں اور حق کے راستے پہ صراط مستقیم ہیں، لیکن ان کی سیرت میں وہ کیا کیا خاص نمایاں چیزیں تھیں، کون کون سے القاب تھے، اور کیا کیا ان کے جو عمل تھے جس نے شیعت کو جو ہے ایک تقویت بخشی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور قائم ٹی وی کے تمام اراکین کو اور آپ کے توسط سے پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتی ہوں، بالخصوص 4 معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، زمانے کے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس لیے کہ آج کا دن یوم غم ہے، یوم شہادت ہے، یوم سوگ ہے، اس لیے کہ آج امام علی نقی علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام علی نقی علیہ السلام حجت خدا ہیں، وقت کے امام ہیں، وارث رسول ہیں، جانشین رسول ہیں، اور صفت یہ خاص ہے آل محمد کی زمانے میں، صفت یہ خاص ہے آل محمد کی زمانے میں، محمد ہی محمد ہے محمد کے گھرانے میں۔ تو جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے لے کر مدینے تک کی یہ جو 23 برس کا ایک ہمیں مسلسل سفر نظر آتا ہے، اس میں ایک عظیم ذہنی، ایک عظیم فکری انقلاب پیدا کیا۔ اچھا، وہ ایک ایسا انقلاب تھا جس نے لوگوں کے اذہان فکر کو متاثر کیا، یعنی وہ لوگ جو کہ لڑ جھگڑ کر، لوٹ مار کر کھانے کے عادی تھے، ان کو روزے کا خوگر بنا دیا، انہیں مال غنیمت کا عادی بنا دیا، جو 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے انہیں ایک خدائے واحد کے پرچم تلے اکٹھا کر دیا، جو کسی کو اپنے سے برتر بڑا نہیں مانتے تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا والا و شاہدہ بنا دیا۔ ہمیں یہاں تک تعریف کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کے لیے آغاز کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بزم اقدس میں رہنے والے ان وضو کے قطروں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے ابرو پر اپنی جان کو دیا کرتے تھے۔ تو ایک عظیم ذہنی، ایک عظیم فکری انقلاب برپا ہوا مدینہ اور مکے کی مقدس سرزمین پر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں ہمیں شیعہ نے حیدر کرار کی ایک بڑی مخصوص، بڑی خوبصورت، بڑی پیاری اصطلاح نظر آتی ہے۔ بالکل ویسے ہی امام حسن مجتبی علیہ السلام اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا وہ عظیم، وہ تاریخی جملہ تاریخ میں موجود ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ خیمہ کو گل کیا، بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ تو اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے اصحاب کسی کو نہ ملے جیسے پروردگار عالم نے مجھے عطا فرمائے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پاک گھرانہ ہے وہ ہمیں ان صفات کا حامل نظر آتا ہے، ان صفات کا متصف نظر آتا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں۔ گھر میں ہے میرے سارے ولی ایک ہی جیسے، شاعر نے کہا، رسول نے فرمایا کلنا محمد، ہم تمام کے تمام کلنا محمد کی منزل پر فائز ہیں۔ تو شاعر نے کہا کہ گھر میں ہے میرے سارے ولی ایک ہی جیسے،
ہم سب میں ہے اوصاف ولی ایک ہی جیسے، ہم سارے ہیں نور ازلی ایک ہی جیسے، ہم سارے محمد علی ایک ہی جیسے، اور عقل بشریت میں سماتے ہی نہیں ہیں، مت سوچ کے ہم سوچ میں آتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب ہم امام علی نقی علیہ السلام کی ذات والا صفات کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ حجت خدا ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، آپ جانشین رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں تشریف لانے میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن امام علی نقی علیہ السلام کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ 14 کلنا محمد ہیں۔ کلنا محمد کی میں مثال کیسے دوں؟ جیسے ایک آئینہ ہے اور اس کے ارد گرد 14 آئینے موجود ہیں، یعنی اس آئینے کے اندر جو شبیہ، جو جلوہ، جو رنگ نظر آ رہا ہے وہی ہمیں 14 آئینوں میں نظر آ رہا ہے۔ اس ایک آئینے کو آپ جلوہ نور خداوندی سمجھیے اور یہ 14 معصومین ہیں۔ یا ایک تسبیح کی مالا لے لیجئے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں سے ختم ہو رہی ہے، تو یہ کلنا محمد کی منزل ہے۔ کلنا محمد کی منزل پر جب ہم امام علی نقی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ اس میں علی ہمیں 14 معصومین میں چوتھی مرتبہ نظر آتا ہے۔ نام علی ہے، لقب نقی ہے۔ اچھا امام علی نقی علیہ السلام کو پروردگار عالم کی جانب سے بہت سارے القابات دیے گئے، اور آپ کے ارد گرد جو رہنے والے تھے جب آپ کو دیکھتے تھے ان صفات کے اوپر عبور دیکھتے تھے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کا جو لقب سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے نقی۔ نقی یعنی نقاوت، نقاوت یعنی پاکیزگی۔ آپ اس قدر پاکیزہ تھے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کہ آپ کو لوگ بے اختیار نقی کہہ دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام کا ایک لقب ہے ہادی۔ ہادی کی مطلب راہبر، رہنما، پیشوا۔ تو اب جب ہم امام علی نقی علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ راہبر، رہنما، پیشوا کون نظر آتا ہے؟ تو وہ جو القابات، جو صفات جو ہمیں متصف نظر آتے ہیں وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام میں ہی ہمیں متصف نظر آتے ہیں۔ اچھا یہ اور بات ہے، جیسے عبادت سب کی ضرب المثل تھی، لیکن چوتھے امام کو زین العابدین کہا گیا۔ علم سب کا ہی مشہور تھا، لیکن پانچویں امام کو امام باقر العلوم کہا گیا۔ تمام کے تمام سچے تھے، مگر چھٹے امام کو امام جعفر صادق علیہ السلام کہا گیا۔ تمام کے تمام امام راضی برضائے پروردگار عالم تھے، مگر 8ویں امام کو امام علی رضا علیہ السلام کہا گیا۔ سب نے اپنے غصے کو ضبط کیا، مگر 7ویں امام کو موسیٰ کاظم کہا گیا۔ اسی طریقے سے تمام کے تمام سخی تھے، جواد الائمہ تھے، مگر امام تقی جواد کو جواد الائمہ کہا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے تمام کے تمام تقوی میں، پرہیزگاری میں، نقاوت میں اپنی مثال آپ تھے، مگر اس کے باوجود امام علی نقی علیہ السلام کا لقب نقی قرار پایا، یعنی آپ متصف بلقب ہو گئے۔ اور امام علی نقی علیہ السلام کو جب بھی ملت تشیع میں، مکتب تشیع میں کسی کو نقی کہا جائے گا تو وہ یقیناً اس سے مراد امام علی نقی علیہ السلام ہوں گے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کی ہمیں شخصیت بڑی ہماگیر نظر آتی ہے، آپ کی شخصیت بڑی جامع نظر آتی ہے، اور کیوں نہ ہو، ظاہر ہے آپ وقت کے امام ہیں، جانشیر رسول حجت خدا ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے حالات زندگانی میں جو ہمیں ایک اہم واقعہ نظر آتا ہے کہ اس دور میں بہت سارے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرابت دار بتایا کرتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں بھی ایک ایسی عورت تھی جس نے کہا کہ میں وہی زینب ہوں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی زینب ہوں، جسے تاریخ میں زینب کذابہ کہا جاتا ہے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہی زینب ہو، اچھا اب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ وہی زینب کیسے ہو سکتی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے خدا نے دوبارہ جوانی لوٹائی ہے۔ اب امام علی نقی علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اولاد رسول ہے، جانوروں کے اوپر اس کا گوشت، اس کا پوست حرام ہے۔ اب امام علی نقی علیہ السلام
اس کٹہرے کے اندر تشریف لے گئے جس کے اندر خونخوار جانور بند تھے اور جنہیں بنو عباس کے بادشاہ لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے اس کٹہرے کو استعمال کیا کرتے تھے. اور جب امام علی نقی علیہ السلام اس کٹہرے میں داخل ہوئے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ وہ تمام جانور جو کہ خونخوار درندے تھے وہ امام علی نقی علیہ السلام کے سر پر پاؤں رکھنے لگے اور وہ ایک پالتو جانور کی طرح امام علی نقی علیہ السلام کے ارد گرد آ کر گھومنے لگے. اور جب اس عورت نے یہ منظر دیکھا تو اس عورت نے وہیں سے اپنے دعوے سے دستبردار ہوئی اور وہ پیچھے پلٹ گئی. یعنی امام علی نقی علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ دین حق کی حفاظت کی بلکہ احکام شریعہ کا اعادہ کیا اور جھوٹے کو اس کے گھر بھی پہنچایا. بدعت کی نفی کی، سرکشی کرنے والوں کو ان کا مطلب اصلی چہرہ دکھایا. بہت خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر ثروت عسکری نے ہمیں امام علی مقام کی جو ہے سیرت کے اوپر روشنی ڈالی ہے اور بہت تفصیل سے بتایا ہے. ہم بریک پہ جائیں گے اور آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اپنی سجیشن سے ہمیں آگاہ اجڑے ہیں سادات قیامات کا ہے منظر، اب سر پر کسی کے کہاں سایہ ہے نقی کا. پھر اجڑے ہیں سادات قیامات کا ہے منظر، اب سر پر کسی کے کہاں سایہ ہے نقی. السلام علیکم ناظرین، بہت مشکور ہیں آپ کہ ہمارے ساتھ بریک پہ آپ ساتھ رہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈاکٹر صاحبہ سے سوالوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ ہر دور میں امامت کے یعنی کہ اماموں کے دور میں کوئی نہ کوئی ظالم جابر حکمران رہا جس نے الہی تبلیغ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالی. تو متوکل جو تھا اس دور میں اس کی حکومت تھی، وہ بادشاہ تھا، اس نے امام ہادی علیہ السلام کے کام میں کس طرح سے رکاوٹیں ڈالی؟ کیا کیا مظالم جو ہیں امام نے برداشت کیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ بڑا خوبصورت نقطہ ارشاد فرمایا کہ ہر دور میں ظالم جابر حکمران جو تھے یہ الہی نمائندوں کے سامنے آتے رہے، کیونکہ ان کی حکومت جو تھی یہ پروردگار عالم کی جانب سے تھی اور یہ جو تھے یہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے تھے. اچھا، بنو امیہ اور بنو عباس کی جو باہمی چپقلش تھی اور جنگ و جدل تھی اور اقتدار اور اختیار کے واسطے، تو انہوں نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے کہ جس میں اپنے اقتدار کو طول دیا جا سکے، اپنی حکومت کو دوام دیا جا سکے. اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جن کے نام پر حکومت کو قائم کیا تھا یعنی بنو ہاشم، ان کے ہی مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی اور نہ صرف کہ ان کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی بلکہ ان کے اوپر مظالم ڈھائے. اور جب مظالم ڈھائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے بنو امیہ کے مظالم کچھ کم نہیں ہے. اہل بیت اطہار پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا مقتل کربلا میں. اور بالکل ویسے ہی جب بنو عباس قابض ہوئے تو اس کے بعد جو ان کے حکمرانوں کی ایک ہمیں تاریخ نظر آتی ہے تو اس میں امام علی نقی علیہ السلام کا ہمیں جو دور امامت نظر آتا ہے اس میں متوکل بادشاہ نظر آتا ہے. اچھا، متوکل بادشاہ نے بہت سارے ایسے مظالم کیے جو کہ امام علی نقی علیہ السلام کے لیے بطور حجت خدا، بطور وقت کے امام، بطور جانشین رسالت یہ ایک گرہ بار تھا جو کہ امام علی نقی علیہ السلام نے اسے برداشت کیا. عام انسان نہیں برداشت کر سکتا، لیکن کیونکہ وہ حجت خدا تھے، وہ وقت امام تھے، لہٰذا انہوں نے اس بار گرہ کو اٹھایا. بہت ساری اچھا یہ حلال مشکلات تھے. جب بھی کوئی مشکل وقت پیش مشکل آتی تھی تو انہی کو بلایا جاتا تھا. بالکل ایسے ہی متوکل کی ماں کو ایک ایسی بیماری پیش آئی کہ جس کی بنا پر اس نے بہت علاج کرایا مگر اس کا کوئی علاج نہیں تھا. اب وہی امام علی نقی علیہ السلام کے حضور میں اس نے کہلایا، کہا کہ مجھے ایسا ایسا مسئلہ ہے. امام علی نقی علیہ السلام نے اس کو علاج بتایا اور اس نے اس کے پر عمل کیا اور وہ صحت یاب ہو گئی، شفا یاب ہو گئی. اب جب شفا یاب ہو گئی تو اس نے ایک رقم کی تھیلی جس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی وہ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجی. اچھا، ادھر متوکل جو ہر وقت درپے آزار رہتا تھا، اب جب درپے آزار رہتا تھا تو اس نے ایک مرتبہ اپنے سپاہیوں کو بھیجا، کہا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے
گھر کے اندر چھاپا مارو، وہاں کی تلاشی لو اور جو کچھ بھی ملتا ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ اب جب امام علی نقی علیہ السلام کے گھر پر یہ سپاہی پہنچے اور انہوں نے تمام گھر کی تلاشی لی تو وہاں پر ایک رقم کی تھیلی ملی جو انہوں نے لا کر ویسے کہ ویسے ہی بادشاہ کو دے دی۔ اب جب متوکل نے دیکھا تو وہ اس کی ماں کی مہر اس کے اوپر موجود تھی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ایسا واقعہ درپیش ہوا تھا، اور اس نے اس لیے امام علی نقی علیہ السلام کو وہ رقم کی تھیلی بھیجی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہمیں تاریخ میں وہ جملہ بھی نظر آتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو یہ وہ افراد تھے کہ جن کے اوپر جب بھی کوئی مشکل آئی وہ اہل بیت اطہار کی جانب متوجہ ہوئے، لیکن اہل بیت اطہار ہمیشہ وہ مظالم برداشت کرتے رہے، مصائب برداشت کرتے رہے، مگر امت کی فلاح اور خیر خواہی کا کام سر انجام دیتے رہے۔ یعنی کتنی ہی مخالفت کے باوجود شخصیت پسندی کو نہیں بلکہ اپنے کاموں کو جو ہے وہ انہوں نے ساری اور جاری رکھا۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ میرا آخری سوال میں اپنے پروگرام میں شامل کرتی ہوں کہ امام کے وقت پہ یعنی دور امامت میں شعبدے باز بہت تھے، بہت سے جادوگر وغیرہ تھے، تو امام نے ان کے جو افکار تھے اس کو ترمیم کیسے کی، کس طرح صحیح کیا، کس طرح باطل کو رد کیا اور اپنے عمل سے کس طرح سے جو ہے ثابت قدمی دکھائی تبلیغ کو اس یعنی کہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے دور کے ہمیں جو دو فتنے نظر آتے ہیں، میں ان دو فتنوں کا ضرور تذکرہ کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات ہے کہ اس زمانے میں شعبدے بازی بہت تھی، سحر بہت تھا، جادو بہت تھا، اور شعبدے بازوں کے دربار کے اندر بڑی آؤ بھگت تھی، استقبال کیا جاتا تھا۔ تو کچھ ہندی جادوگر آئے اور ان کے سامنے امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا گیا، دسترخوان چنا ہوا تھا، کھانا رکھا ہوا تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ایک روٹی کی جانب ہاتھ بڑھایا، اب شعبدہ باز نے شعبدہ گری دکھائی، وہ روٹی ہوا میں اڑ گئی، لوگ ہنسنے لگے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے دوسری روٹی کی جانب ہاتھ بڑھایا، شعبدہ باز نے شعبدہ بازی دکھائی، وہ روٹی بھی ہوا میں اڑ گئی، ایک اور قہقہ پڑا دربار میں۔ تیسری مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام نے ایک اور روٹی کی جانب ہاتھ بڑھایا، ہندی جادوگر نے پھر شعبدہ بازی دکھائی، وہ روٹی ہوا میں اڑ گئی۔ اب دربار میں ایک زور کا قہقہ پڑا، امام علی نقی علیہ السلام نے ایک نگاہ قہر سے دیکھا اس ہندی جادوگر کی جانب اور دیوار پر لگے ہوئے قالین کے شیر سے کہا کہ مجسم ہو جا اور اس کو تو ہڑپ کر جا۔ اب دیوار پہ لگا ہوا قالین کا شیر مجسم ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ مجسم ہوا بلکہ اس نے اس ہندی جادوگر کو ہڑپ کر لیا، اور لوگ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اب جب بادشاہ کو ہوش آیا تو اس نے امام علی نقی علیہ السلام سے کہا کہ آپ حکم دیجئے کہ یہ شیر قالین جو ہے اچھا وہ جو کہ دوبارہ قالین میں مجسم ہو چکا تھا، یہ اس ہندو جادوگر کو شعبدہ باز کو اگل دے، اس لیے کہ یہ ہمارا مہمان تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے جواب دیا کہ عصائے موسیٰ نے ان سانپوں کو اگل دیا ہوتا جو کہ دربار میں اس اژدہے کے سامنے حضرت موسیٰ کے عصا سے نکلے تھے، تو آج میرا شیر قالین بھی یقیناً اس ہندو جادوگر کو اگل دیتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے یہ واقعہ ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حالات زندگانی میں بھی ملتا ہے، کچھ اس سے ملتا جلتا واقعہ۔ اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کلنا محمد ہے، بے شک بے شک، یہ کل کے کل محمد ہے، ان کا اول بھی محمد، ان کا اوسط بھی محمد، ان کا آخر بھی محمد، یہ کل کے کل محمد ہے۔ اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ اور جو دوسری میں بات عرض کرنا چاہتی ہوں دامن وقت کی تنگی مد نظر ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا دور وہ تھا کہ جب متوکل نے کربلا کے روضوں کے اوپر حل چلوایا، پانی چھوڑ دیا، اور یہی وہ دور تھا کہ جب یہ پابندی لگائی گئی کہ 2 افراد جائیں گے کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے تو اس میں سے ایک کو قتل کر دیا جائے گا اور ایک کربلا معلیٰ کا زوار بنے گا۔ سوچئے ذرا کہ وارث حسین ہوتے ہوئے، رسول کے وارث ہوتے ہوئے کتنی تکلیف رہی ہوگی امام علی نقی علیہ السلام کو، لیکن ہمارے اماموں پر ہمارا سلام ہے کہ انہوں نے مشکلات اٹھائیں، مشکلات برداشت کی، مگر امت جد کی فلاح اور بہبود کے واسطے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ناظرین بے انتہا گولڈن ٹائپ آف نریشن تھا یہ، اور اتنی خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے بیان فرمایا امام کی. اچھا، امام علی نقی کی شخصیت میں بہت کم تبصرہ کیا جاتا ہے. اس پروگرام کے توسل سے یقیناً یوتھ کو ایک اچھی انفارمیشن ملی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ سے سجیشن کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، ہمیں کامنٹس کرنا نہ بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اجڑے ہیں سادات قیامات کا ہے منظر، اب سر پہ کسی کے کہاں سایہ ہے نقی کا.